السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، ویڈیو بھیجی ہے فاروق رضوی کی، اور کہا ہے کہ اس سوال کا جواب میں ان کے سامنے پیش کروں۔ بھائی مختصراً بات یہ کہ فاروق رضوی انتہائی جاہل اور اجہل قسم کا انسان ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنی آتی ہے۔ میں نے اس کا تفصیلی طور پر اس کی ویڈیو کے ساتھ جواب دے دیا ہے۔ یہاں اس نے مولانا طارق جمیل کا ایک بیان لگایا اور بیان پر اعتراضات کیے ہیں۔ اس میں پہلا اعتراض تو اس نے اس بات پہ کیا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کا میک اپ کرے گا۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ میک اپ جو ہے یہ انگلش کا لفظ ہے، اس کا اردو میں تو وہی لوگ صحیح معنی بتائیں گے جو انگریزی کو جانتے ہوں، لیکن میک اپ کا معنی یہی ہوتا ہے کسی کے چہرے کو مزین کر دینا، کسی کو خوبصورت بنا دینا۔ تو انگلش کا لفظ استعمال کیا ہے، وہی اردو والا معنی مراد لیا ہے کہ خوبصورت کر دیا جائے گا مومنوں کو اور مسلمانوں کو۔ اس میں اعتراض والی بات کیا ہے؟ لیکن چونکہ یہ ایک جاہل انسان ہے اور اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس نے پھر نعوذ باللہ بیوٹی پارلر کے لیے کہ خدا نے بیوٹی پارلر بنایا ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں مولانا طارق جمیل نے یہ جملہ کہاں کہا ہے کہ خدا نے بیوٹی پارلر بنایا ہوا ہے؟ انتہائی دجل اور کذب سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے یہ لفظ مولانا طارق جمیل کی طرف منسوب کیا ہے۔ اگر مولانا طارق جمیل کی طرف منسوب نہیں کیا تو پھر اس نے یہ اپنے دل کی بات کی ہے جو انتہائی غلط کی ہے، کیونکہ یہاں بیوٹی پارلر کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ اس جاہل کی جہالت پر ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دوسرا اس نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ حوروں کو اور وہاں جو ہے اپنے چہرے کے نور سے، اس نے وہاں اعتراض کیا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے لیے جسم مان لیا ہے، جبکہ اس بے وقوف اجہل کو یہ معلوم نہیں ہے کہ چہرہ اور ید اور ساق وغیرہ جس کے بارے میں نے پہلے بھی تفصیل سے بتایا کہ یہ سب اللہ کے لیے ثابت ہے۔ خود قرآن مجید میں موجود ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، یہاں اللہ کے لیے لفظ وجہ جس کو اردو میں چہرہ مانا آتا ہے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے یہ بولنا کہ اللہ کے لیے چہرے کو مانا ہے یہ گستاخی کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو لفظ قرآن میں موجود ہے، تو تم قرآن پہ کیا الزام دو گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ علماء اہل سنہ والجماع کے اوپر اعتراضات کرتے ہوئے تم کن کن چیزوں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس نے ایک اعتراض کیا کہ انہوں نے جو ہے قرآن کی جو آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس نے کہا کہ جی اس پر اعتراض اس نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اپنے ہاتھ سے ان کا رب پلائے گا؟ ہاتھ کہاں ثابت ہے؟ اس نے یہ جملہ کہا کہ ایک تو یہ کہا کہ قرآن اس کے باپ کی کھیتی ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ ذرا زبان کو سنبھال کے اور انداز کو ذرا مہذب کر کے گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے باپ کو یوں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کے خاندان کا پورا تذکرہ کر دیں گے جو آپ کو مناسب نہیں لگے گا۔ اس لیے ایسا طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ اس کے باپ کی کھیتی ہے اور اس کے باپ کی کھیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ سقاہم ربہم، سب سے پہلے اس نے اعتراض کیا کہ اس میں رب کی طرف ید کی، ہاتھ کی نسبت کی ہے، اور قرآن کے لیے اللہ کے لیے ہاتھ نہیں مانتا۔ یہ میں کہتا ہوں جو اللہ کے لیے ہاتھ نہ مانے، ید نہ مانے، وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے، ضال اور مضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب ید کا ترجمہ کسی عقیدے کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لو کہ ید کا ترجمہ اور تفسیر علماء نے کیا لکھی ہے اور ید کا اردو میں ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اس لیے ید ماننے سے جسم ماننا لازم نہیں آتا، ورنہ قرآن کے اندر نبی کے لیے وجہ اور ید موجود ہے۔ پھر اس نے ایک اعتراض کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کیا تمہارا خادم ہے، نوکر ہے جو پیالے اور سرائیاں لے کر آئے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کس بیوقوف اور جاہل نے تمہیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو پانی پلا دے تو وہ چھوٹے کا نوکر ہو جاتا ہے؟ کبھی استاد اپنے شاگردوں کو پانی نہیں پلا دیتا ادباً، اخلاقاً؟ یہ کس بیوقوف اور جاہل نے تمہیں یہ بات سکھائی ہے کہ اگر بڑا کسی چھوٹے کو پانی پلا دے تو وہ خادم اور نوکر بن جاتا ہے؟ یہ صرف اور نہ مولانا طارق جمیل نے یہ بات کی ہے، یہ تم نے صرف بہتان لگایا ہے، مولانا طارق جمیل پر الزام لگایا ہے۔ اور اگر مولانا طارق جمیل نے یہ کہا ہے کہ اللہ ان کا خادم اور نوکر ہوگا تو ثابت کرو، اور نہیں کہا تو یہ تم نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے جو تمہارے فتوے کے نزدیک تم خود اپنے فتوے کی روح سے جو ہے کیا بنتے ہو، اللہ کو خادم اور نوکر مان کر۔ اس نے کہا کہ جی یہ ترجمہ غلط کیا ہے۔ اب ایک تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ قرآن میں کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ تمہارے ملاؤں نے ہاتھ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں یہ لفظ ہے بیدہ الملک، جس کا ترجمہ مفسرین نے ہاتھ کیا ہے، ہمارے ملاؤں نے نہیں کیا۔ قرآن خود ید کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔
اس لیے ذرا اپنے عقل کے دروازے کھولو. پھر کہتا ہے کہ یہ سورہ دہر کے الفاظ ہیں. اس جاہل کو بتاؤ کہ یہ دہر نہیں ہوتا، دہر ہوتا ہے، یہ دہر نہیں ہوتا، سورۃ الدہر ہے. اور کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اس کو پڑھ رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ، حالانکہ یہ لفظ ہے ربهم. آپ کو پتہ ہے جو اس نے قرآن کی آیت پڑھی سقاہم ربہم، اس سے کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اس سے ترجمہ بنتا ہے ان کے رب کو پلائیں گے شراب، ان کے رب کو پلائیں گے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ والے ترجمے کی روح سے اپنے بریلوی علماء سے تو فتویٰ لے کر آ کہ تو اپنے علماء سے کہ فتوے کی روح سے کس درجے میں چلا گیا؟ لفظ تھا وسقاہم ربہم، یہ رب فاعل کا صیغہ ہے، تو نے اس کو مفعول کا صیغہ بنایا. جب یہ فاعل ہو تو معنی ہوتا ہے رب نے پلایا، اور جب یہ مفعول کا معنی ہوگا تو معنی ہوگا رب کو پلایا. اب میں پوچھتا ہوں کہ فاروق رضوی کی ترجمے کی روح سے فاروق رضوی خود مسلمان بچا یا نہیں بچا؟ یہ خود بتائے گا. پھر کہتا ہے کہ ترجمہ اس نے اپنی طرف سے یہ کیا کہ ان کو رب کی طرف سے پاکیزہ شراب عطا کی جائے گی. میں پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ عطا کی جائے گی کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ لوگوں سے پوچھتا ہے نا کہ فلانا ترجمہ کون سی آیت کا ہے، فلاں لفظ میں کون سی ترجمہ. میں پوچھتا ہوں یہ عطا کی جائے گی کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ پلائی جائے گی، تو نے دوسرا ترجمہ اس نے کیا کہ پلائی جائے گی. یہ پلائی جائے گی کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ پلائی جائے گی سقا کا ترجمہ تب بنتا ہے جب سقا کو فعل مجہول بنا دیا جائے، جیسا کہ خود مولانا طارق جمیل صاحب کے علم کا آپ علم کو سلام کریں کہ جنہوں نے وَيُسْقَوْنَ آگے پہلا لفظ جو اس سے پہلے اسی بیان میں یسقونا کا لفظ کہہ کر بتایا کہ یسقونا کا معنی پلائی جائے گی ہوتا ہے، اور سقا کا معنی ہوتا ہے ان کا رب پلائے گا. اور ربہم ہے رب پلائے گا، رب کو نہیں پلائیں گے. جو اس نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ترجمہ غلط کیا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ جی اسی طریقے سے اس نے پھر انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا منحوس. تو میں اس منحوس کا جواب اس منحوس کو نہیں دیتا ہوں، کیونکہ اس منحوس کے لیے اس منحوس کا جواب اتنا ہی کافی ہے کہ خود منحوس ہے. پھر کہتا ہے کہ آخر میں ایک اعتراض کیا کہ جناب میرے رب کا عرش جو ہے کھلے گا. اس کھلنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کھل جا سمسم. اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ کھل جا سمسم تو نے رب کے اس جملے کے ساتھ کیوں استعمال کیا؟ کیا تو نے رب کی طرف جو یہ اس جملے کی نسبت کی ہے یہ مولانا طارق جمیل نے کہیں بولی ہے؟ اور نہیں بولی تو نے اپنے رب کے لیے یہ جملہ بول کر تو کس درجے میں داخل ہوا ہے؟ اس کے بارے میں تو خود بتائے گا کہ تو کس درجے میں چلا گیا ہے. اور پھر میں بولتا ہوں کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا ترجمہ کہ یہ ترجمہ غلط ہے، وہ سقاہم ربہم عطا کی جائے گی یا پلائی جائے گی. اور اس نے کنز الایمان کا بڑا نام لیا ہے کہ جی کنز الایمان پڑھو اور کنز الایمان پڑھو اور کنز الایمان میں یہ لکھا ہوا ہے اور کنز الایمان میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس کو یہ بتاؤ کہ یہ کنز الایمان میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ ہے کیا؟ کبھی اس نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، اس کو پڑھنے کی کبھی نوبت بھی نہیں آئی ہوگی کہ کنز الایمان میں ترجمہ لکھا ہوا کیا ہے. میں آپ کے سامنے کنز الایمان کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنز الایمان میں کیا جملہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں جناب، سورہ دہر ہے اور سورہ دہر کی آیت نمبر ہے 21. یہ میرے سامنے کنز الایمان ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی. یہاں بتاؤ رب کی طرف نسبت ہے شراب پلانے کی یا نہیں ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ پوچھو احمد رضا خان سے کہ تم نے رب کو نعوذ باللہ نوکر اور خادم سمجھا ہوا، یہ احمد رضا سے پوچھو کہ تم یہ ترجمہ کر رہے ہو کہ رب نے پلائی، یہاں رب کی طرف نسبت نہیں ہے. اب بولو پیالے اور سرائیاں لے کر آئے جاہل اجہل قسم کے بریلوی. اور دوسرا اس نے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو دوسرا میرے پاس ترجمہ ہے یہ معرف القرآن اس ترجمے کا نام ہے، بریلویوں کے عالم کا ترجمہ ہے، محدث اعظم کھچوچوی کے نام سے جو مشہور ہے. اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ اس نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے. یہ میرے پاس معرف القرآن ہے، اس کے اندر اسی آیت کا ترجمہ معرف القرآن کے اندر اس نے یہ کیا ہے اور پلایا ان کو ان کے رب نے پاک صاف شراب. میں پوچھتا ہوں کہ یہ پلایا میں پوچھو اس محدث اعظم اور احمد رضا سے کہ تم نے رب کو نعوذ باللہ نوکر اور خادم سمجھا جیسے کہ تم نے کہا، رب پیالے اور سرائیاں لے کر آئے گا جیسے تم نے کہا. جاہل انسان کو کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ جاہل ہے اور اس کو اپنی جہالت پر ناز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اعتراضات سے اس کو اللہ فرصت دے اور اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کی باتوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے. زبان کو تروڑ مروڑ کے اور چبا چبا کے بولنے کی اس کی عادت اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت کی دولت سے نوازے. والسلام.